ہے جیسا میں چاہتا تھا، فاجعلنی کما تحب، اور مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بلندتر سلوات۔ شبر بھائی آپ کے اندر کا ساؤنڈ اچھا نہیں ہے، ابھی تو میں نے مصائب نہیں پڑھے کہ میرا گلا بیٹھ گیا۔ ہر خطیب کا اپنا انداز ہے پڑھنے کا، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ ایک اور بہتر صلوات نبی کی ذات۔ توجہ کر لی آپ حضرات نے؟ تھوڑا سا سہارا دیجئے مجھے ہاں ہوں کر کے۔ میرے مولا علی اور عقیدہ توحید۔ دیکھیے میں نے ایک جملہ کہا کہ حضرت عیسیٰ نبیوں میں، مولا علی ولیوں میں، یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں غلو ہوا، غلو ہوتا ہے اور غلو کو روکنا ہے۔ وہاں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس لیے روکنا ہے کہ انہیں ابن اللہ کہا گیا، یہاں مولا علی کے بارے میں بھی بات کی گئی۔ دونوں کو اللہ نے اپنے گھر سے جوڑ دیا، ایک کی ماں کو گھر سے باہر بھیج کر اور ایک کی ماں کو اپنے گھر میں بلا کر۔ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا گیا تو گھر سے نکال دیا کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو اپنے باپ کے گھر پیدا ہوتا، اور مولا کائنات کی ماں کو گھر میں بلایا کہ معاذ اللہ اللہ ہوتا تو پھر اپنے گھر پیدا ہوتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ان کا اپنا گھر کیوں نہیں ہے؟ انہیں اس گھر میں بلا کر بتایا کہ یہ ہمارے بندے ہیں، اور انہیں باہر بھیج کر بتایا کہ ان سے ہمارا اس رشتے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ابن اللہ نہیں ہے۔ اور مولا کائنات کے ساتھ عزیزان گرامی سورہ توحید کو جوڑا ہی اس لیے ہے، جب تم علی کی عظمتوں کو غور کرو اور پھر بہکنے کا اندیشہ ہو تو پھر سورہ توحید پڑھو جیسے علی کو پڑھ رہے ہو۔ یعنی علی کے ساتھ اللہ کا تصور اس لیے جوڑا گیا تاکہ تمہیں یاد رہے علی اللہ کا ولی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ خبردار اللہ سے ہٹ کر علی کو نہیں سوچنا، اور جو اللہ سے ہٹ کر علی کو سوچتا ہے خود علی اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ یہ مولا علی سے پیار نہیں ہے۔ میں متوجہ کروں گا ان دوستوں کو کہ جو بے استادیں ہیں، دو لوگ بڑے خطرناک ہیں اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی۔ وہ سیلف میڈیسن والے لوگ، بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے جو دوائیاں کھاتے ہیں، اور ایک سیلف اسٹڈی والے لوگ جو بغیر استاد کے مطالعہ کرتے ہیں۔ بغیر استاد کے مطالعہ کرنا بھی ایمان کے لیے خطرناک ہے، اور بغیر ڈاکٹر کے دوائیاں لینا بھی بدن کے لیے خطرناک ہے۔ تو بے استادہ جو ماضی میں گالی ہوا کرتا تھا، آج بڑے سینہ چوڑا کر کے فخر سے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا کوئی استاد نہیں ہے۔ کلام کہہ کر لایا، میں آج کلام پڑھوں گا، کلام سننے کے اور دیکھنے کے بعد آپ نے کہا بیٹا تم نے خود کہا ہے؟ ہاں میں نے خود کہا ہے۔ اب اس میں ایک شعر ایک بحر میں ہے تو دوسرا شعر دوسری بحر میں ہے، اور بعض اوقات پہلا مصرع ایک بحر میں تو دوسرا مصرع دوسری بحر میں۔ اتنا بھونڈا کلام، اور کہنے لگا میں پڑھوں گا۔ بھائی ہم تو ایسے نہیں تمہیں پڑھنے دیں گے۔ ہماری ممبر کا کبھی کوئی معیار ہے یا نہیں؟ ہمارے ممبر کا، ہمارے مائک کا بھی کوئی معیار ہے یا نہیں؟ یا یہ آزاد گھوڑا ہے جو چاہے اس میں بیٹھ جائے؟ کوئی کسوٹی ہے یا نہیں ہمارے ممبروں کی؟ اور ویسے ہی یہ ممبر تو نسبت رکھتا ہے مولا علی کے ممبر کے ساتھ۔ جو علی کے ممبر سے نسبت رکھے اس پر جہالت کی بات نہیں ہوگی۔ خبردار، جہاں بانی مجلس اور محتمم اور منتظم مجلس کی ذمہ داریاں ہیں، وہاں آپ سامعین کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ روکیں، متوجہ کریں، بتائیں کہ یہ بات اچھی نہیں ہو رہی۔ بھائی تم نے کہاں سے؟ میں نے خود کہا ہے۔ تمہارا استاد کون ہے؟ کہنا میرا تو کوئی استاد نہیں ہے۔ بڑے فخر سے آج لوگ بتاتے ہیں ہمارا کوئی استاد نہیں ہے۔ تو جس کا استاد ہی نہیں ہے سب سے خطرناک وہی ہے۔ تم اپنے پسند کا ہی استاد بنا لو مگر کسی کو اپنا بڑا مانو۔ یہ جو بڑا نہ ماننے کی بیماری آئی ہے نا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اس نے ہمارے معاشرے کو بڑا نقصان پہنچایا ہے،
اور ہم سنی شیعہ سب ساتھ مل کر رہتے ہیں اس ملک کے اندر. اس مجلس میں بھی ایک تعداد اہل سنت کی بیٹھی ہوئی ہے, اور مجلس میں اور طور پر میلاد میں اور مجلس میں تو یہ بحث ہی نہیں ہونی کہ سنی ہے یا شیعہ ہے. ہم تو ویسے ہی زیادہ تر مجلسیں امام بارگاہوں میں کرتے ہیں, اس لیے کہ امام بارگاہ میں ہے, مسجد میں غیر مسلم نہیں آ سکتا. تو ہم تو امام بارگاہ بناتے ہی اس لیے ہیں کہ حسین کا خیمہ ہے, کسی پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. تو جب آپ نے دروازہ سب کے لیے کھولا ہوا ہے تو دل بھی تو سب کے لیے کھولیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تنگ نظر علی کا چاہنے والا نہیں ہوتا, گھٹے ہوئے دماغ کا مولائی نہیں ہوتا. جو وسعت فکری کا حامل ہو, جو سعہ صدر کا حامل ہو, جو بالیدہ فکر کا حامل ہو, وہ حق رکھتا ہے کہے کہ میں مولا علی کا چاہنے والا ہوں. بھائی 3 لوگوں کو علی کا نام نہیں لینا چاہیے. ہاں ذرا سنبھل کے سنیں گے میرے بچے. 3 لوگوں کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے. ایک بزدل کو, بزدلوں کا کیا تعلق علی کے نام سے, ڈرپوک کا کیا تعلق علی کے نام سے, جس نام سے بزدل کو علی کا نام نہیں لینا چاہیے, ایک کنجوس کو علی کا نام نہیں لینا چاہیے. جو دھیلا پیسہ نکالنے کو تیار نہیں ہے بڑے مقصد کے لیے, جسے خمس نہیں نکلتا, زکوٰۃ نہیں نکلتی, مسجد کا چندہ نہیں نکلتا, امام بارگاہ کی ڈونیشن نہیں نکلتا, معاشرے میں یتیم اور بیواؤں کے خیال کے لیے پیسہ نہیں نکلتا, نادار بچوں کی تعلیم کے لیے اس کے پاس سے کوئی فنڈ نہیں نکلتا. جو کنجوس ہو وہ علی والا نہیں ہو سکتا. پہلا وہ شخص کے جو بزدل ہے وہ علی والا نہیں ہے. دوسرا وہ شخص جو کنجوس ہے وہ علی والا نہیں ہے. تیسرا جو کند ذہن ہے, چھوٹے دماغ کا ہے, وہ علی والا نہیں ہے. ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب نے, اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے, انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں ایک سیمینار رکھوایا اور گن ڈونیشن کے حوالے سے, اعضاء کے اہدا کے حوالے سے, کہ میں اور آپ اور ہم اپنے بدن کے اعضاء, اگر ہماری دماغ کی موت واقع ہو جائے اور دل چل رہا ہو تو ہم وصیت کر دیں کہ ایسی موت اگر ہو جائے تو یا یہ کہ کومے میں چلے جائیں اور دماغ مر جائے, تو ہم اپنے اعضاء بدن کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں ان کی ضرورت ہے اور جن کی زندگی اس ایک عضو کی وجہ سے معلق ہوئی ہوئی ہے. گردے ہیں, دل ہیں, پھیپڑے ہیں, جو چیزیں اندر زندگی کے لیے, کوئی بتا رہے تھے کوئی 17 چیزیں ہیں ہمارے بدن میں کہ جو ہم دے سکتے ہیں, اور 17 ایک بدن سے 17 آدمیوں کو مدتوں تک زندگی مل جائے گی. تو سیمینار رکھوایا, اس میں دیوبندی عالم دین بھی تھے اور بریلوی عالم دین بھی تھے, اور میں نوکر بھی تھا, آپ کا نوکر. تو وہاں ہم نے بھی اپنا مقالہ لکھا, اور وہ مقالہ پھر کتاب کی شکل میں وہ مقالات چھپے, اور پھر ڈاکٹر صاحب وہ خود اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے ہیں جب کبھی.
مسلمان برادریوں میں جاتے ہیں کہ جہاں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے، تو الحمدللہ ہم نے تمام فتاویٰ کی روشنی میں، ائمہ کی احادیث اور قرآن کی آیات کی روشنی میں اور تمام موجودہ مراجع کی اور سابقہ مراجع کے فتاویٰ کی روشنی میں مقالہ تیار کیا۔ جب مجھے بات سمجھ میں آ گئی تو میں کسی اور کو کہنے سے پہلے خود تو عمل کروں، تو پھر میں نے بھی اپنی وصیت کر دی اور وہاں ان کا فارم فل کیا، اور انہوں نے ہمیں ایک کارڈ بنا کے دیا کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹل موت ایسی ہو جائے کہ دماغ مر جائے اور دل چل رہا ہو تو وہ 12، 14، 17 گھنٹوں کے اندر چیزیں نکالی جا سکتی ہیں۔ کسی کا اتنی دیر اور کسی 2 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، تو ایک دورانیہ ہر ایک کی باڈی کا اپنا حساب ہے، تو ایک دورانیہ ایک وقت ہوتا ہے جس وقت میں وہ اعضاء نکالے جا سکتے ہیں، اور وہ اعضاء نکال لیں گے تو پھر لوگوں کے کام آ جائیں گے، اور ہماری ظاہری باڈی جو ہے، ظاہر آنے والی، نظر آنے والی کو کوئی اس کو تکلیف نہیں ہوگی، یعنی وہ بری نہیں لگے گی، اور وہ ویسے ہی جب تو چہرے پر کچھ بھی نہیں ہوگا، باڈی پر ایک سینہ وہ چاک کریں گے اور چیزیں نکالیں گے۔ تو وہ بہرحال اللہ ہمیں ایسا موقع دے کہ یہ جو سوچا ہے اس پہ عمل بھی ہو جائے۔ تو میں یہ ایک بات جیسے ابھی کر رہا ہوں ایسے ایک جگہ میں نے کی، تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا اگر میرے گردے کسی ہندو کو لگ گئے تو کیا ہوگا؟ دوسرا بولا مولانا اگر میرے پھیپڑے کسی عیسائی کو لگ گئے تو کیا ہوگا؟ اور ایک تو اتنا تنگ نظر تھا، کہنے لگا مولانا میری آنکھیں اگر کسی سنی کو لگ گئی تو کیا ہوگا؟ تو میں نے پہلا جواب تو یہ دیا کہ گھٹے ہوئے دماغ کا علی والا نہیں ہوتا، اپنی سوچ کو بلند کرو، کیا معلوم تمہارا گردہ کسی کو لگ جائے تو وہ تمہاری وجہ سے ہی مسلمان ہو جائے۔ اور پھر شرائط ہیں اس کی، یہ وقت نہیں تھا، میں یعنی وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، اس کی شرائط ہیں کہ کن شرائط کے تحت یہ وصیت ہو سکتی ہے، اور پھر وصیت پہ عمل کرنے والوں کو پہلے سے بتایا جائے گا، اور وہ تعاون بھی بعد میں کریں ڈاکٹروں کے ساتھ۔ رونا دھونا تو خاص طور پہ جہاں محبتیں زیادہ ہوں وہاں پر کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پر کچھ کو تو یاد رہے، کسی کو تو یاد رہے کہ یہ کام بھی وہ کہہ کے گئے ہیں، تو اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو عزیزان گرامی بس یہ 3 باتیں کم سے کم مولا علی کا چاہنے والا ان 3 برائیوں میں مبتلا نہیں ہے، کرنا ہے اپنی فکر کو اونچا کرنا ہے، اور یہ ذہن عالی میں ہے کہ ہم سب کا احترام کریں گے مگر اپنے عقائد سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ ایک روشن پیغام ہے، یعنی سب کا احترام، سنی بھائیوں کا احترام، غیر مسلموں کا احترام، سب بھائیوں کے ساتھ ہم تعاون کریں گے اور کرنا چاہیے، ورنہ یہ کسی طور بھی مکتب اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی اور اس کے مطابق توحید کا عقیدہ توحید پروردگار در حقیقت پہنچایا ہی مصطفیٰ سرکار نے کہا قل، تم کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے، تم کہو۔ یہاں بس ایک جملہ کہہ کے منزل مصائب کی طرف آؤں گا، اور وہ یہ کہ تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ بغیر وسیلے کے اللہ بھی اللہ نہیں مانے گا، تمہارا عقیدہ نہیں مانے گا، تم مجھ تک پہنچو مگر مصطفیٰ کے ذریعے پہنچو، تمہیں جیسا اللہ نبی بتا رہا ہے ایسا اللہ مانو، اور واسطے کے ساتھ مانو، مجھ تک کو واسطہ فیض مانو، وہ تمہیں مجھ تک پہنچائے گا، اس لیے کہ تمہاری رسائی مجھ تک ان کے ذریعے سے ہے۔ اور عزیزوں، میں پہلے سال جب 2 یا 3 مجلسیں پڑھی تھیں یا 5 مجلسیں، تو ایک جملہ یہاں میں نے کہا تھا، میرے پاس نوٹس محفوظ رہتے ہیں، کوشش کرتا ہوں لکھ لوں کہ کون سی بات کہاں کر چکا ہوں۔ اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ وسیلہ 2 طرفوں سے وابستگی کو کہا جاتا ہے، جو یہاں سے بھی جڑا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہو اسے وسیلہ کہا جاتا ہے، ایک طرف سے جڑے ہوئے کو وسیلہ نہیں کہا جاتا۔ جب وہاں سے جڑے اور یہاں سے جڑے تو یہ وسیلہ ہے۔ جنہیں ہم مانتے ہیں وسیلہ، وہ یہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سے جڑنے کو بشریت کہا جاتا ہے اور وہاں سے جڑنے کو نورانیت کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ بشر ہیں مگر نوری بشر ہیں، خاکی بشر نہیں ہیں۔ اور وہاں سے ان کا جڑنا یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو لے کر آتے ہیں، اور یہاں سے ان کا جڑنا یہ ہے کہ یہاں کی حاجتیں وہاں لے جاتے ہیں۔ ہمارے مسئلوں کو وہاں پہنچائیں گے تو یہاں سے تعلق ہے، اس کے احکامات کو وہاں سے یہاں لائیں گے تو وہاں سے تعلق ہے۔
جو وہاں سے بھی جڑے ہوئے ہوں اور یہاں سے بھی جڑے ہوئے ہوں. صرف ایک حدیث اور ایک روایت سنا کر میں اپنی منزل کو تبدیل کروں گا. جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری، بڑا نام صحابی مصطفیٰ، طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہیں. ان کے احترام کی وجہ سے مطاف کے اندر حاجی حضرات ان کے لیے جگہ بنا رہے ہیں کہ نبی کے بزرگ صحابی ہیں، پیارے صحابی ہیں، قربانی دینے والے صحابی ہیں، جن کے گھر سرکار پہلی مرتبہ ٹھہرے. جی حضرت نبی مکرم کے ایک پیارے صحابی. تو یہ معلوم ہوا کہ اسی مطاف کے اندر، اسی طواف کی جگہ میں حشام ابن عبد الملک بھی موجود ہے. اس نے پوچھا یہ کون ہے، کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کس کا احترام ہو رہا ہے؟ کہا یہ حضرت جابر ہیں. تو آہستہ آہستہ مطاف میں ان کے قریب آیا اور کہنے لگا، سلام کیا. انہوں نے مڑ کے دیکھا، کہا میں گورنر ہوں. گورنر تھے حشام. کہا میں گورنر ہوں. حضرت نے فرمایا میں اس وقت عبادت میں مصروف ہوں. کہنے لگا کوئی حکم، کوئی کام، کوئی خدمت مجھے بتائیے. گورنر بات کر رہا ہے، کوئی خدمت بتائیے، کوئی کام بتائیے. تو حضرت جابر نے فرمایا کہ آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہنے لگا کہ نہیں، آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا. جی تو فرمایا کہ دنیا میں نے چھوڑ دی ہے، آخرت تم دے نہیں سکتے ہو، تو میں تم سے کیوں مانگوں؟ جی دنیا تو میں چھوڑ چکا ہوں، آخرت میں تم کچھ دے نہیں سکتے تو تم سے کیوں مانگوں؟ کم سے کم حضرت جابر نے یہ فیصلہ کر لیا، جو آخرت میں کچھ دے سکتا ہو دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، آخرت میں کون کیا دے سکتا ہے یہ سب پر روشن ہے. آخرت میں حسنین کے پاس جنت کی سرداری ہے، سیدہ خاتون قیامت ہیں، جی بی بی محشر ہیں، مولا علی صاحب و لوائے حمد ہیں. محشر میں جب کاروان ہدایت آئے گا، نبی کے ساتھ انبیاء، ائمہ، اوصیاء، ایک پورے جس نے ہدایت دی ہے بتدریج اور بالترتیب، ان کا قافلہ جب لایا جائے گا محشر میں، تو ان کے آگے آگے مولا علی چل رہے ہوں گے اور مولا علی کے ہاتھ میں علم ہوگا، صاحب و لوائے الحمد. لوائس وہ جو لوا یعنی پرچم حمد، جس کے لیے ہے کہ اس کا ایک پھریرا، دو پھریرے ہوں گے اس کے. ایک پھریرا محشر کے مشرق تک جا رہا ہوگا، دوسرا پھریرا مغرب تک جا رہا ہوگا. اور اس علم کو اب کیا کیفیت ہوگی، کیسی کیفیت ہوگی، وہ تو جانے کے بعد اور وہاں پہنچ کے ہی معلوم ہو گیا. لیکن جو احادیث میں بیان ہوا ہے، اور اس علم کو مولا علی اٹھائے ہوئے ہوں گے اور ان کے پیچھے مولا نبی ہوں گے اور ان کے پیچھے پھر سارا ہدایت کا کاروان ہوگا. تو آخرت میں اور محشر میں تو انہی کے ہاتھ میں اختیار ہے. تو جب محشر میں اور آخرت میں انہی کے ہاتھ میں اختیار ہے تو دنیا میں بھی انہی کے دروازے پہ رش ہونا چاہیے. اور یہی وسیلے کا فلسفہ ہے. اور حسین کے دروازے پر اتنا مجمع لگتا ہی اس لیے ہے کہ امام حسین آخرت میں جنت کی سرداری رکھتے ہیں. یہ سب سنی شیعہ آئے ہوئے ہی اس لیے ہیں کہ یہاں حسین ابن علی کو راضی کر لیا جائے تاکہ آخرت میں حسین پہچان لیں. جناب خواجہ نظام الدین ثانی محرم نمبر میں لکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے جب خطبہ دیا تو اس خطبے میں اس حدیث کو بار بار تکرار کیا. تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت. فرمایا میں ہی وہ حسین ہوں کہ جس کے پاس جنت ہے، میں ہی تمہیں جنت دینے اور نہ دینے کا ذمہ دار ہوں. تو تم مجھے مارنے آئے ہو، تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا چاہتے ہو، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ محشر میرے ہاتھ میں ہے، جنت میرے ہاتھ میں ہے. تمہیں مرنا ہے، آخر جنت چاہیے یا نہیں چاہیے، تو تم مجھے مارنے آئے ہو. یہ کہہ کر میرے مولا نے دشمن سے خطاب کیا اور پھر فرمایا کہ اگر تم میری بات کو سن نہیں رہے ہو، مان نہیں رہے ہو، تو میری حجت تمام ہوئی، آؤ مجھ پہ حملہ کرو. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی.
اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلوارو آؤ، بھالو برچھیو آؤ، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ یہ کہہ کر مولا حسین نے 2 قدم آگے بڑھائے تو وہاں سے تیروں کی بارش ہوئی۔ مولا نے چند لمحوں کے لیے جوہر شجاعت علی دکھایا ہے۔ کچھ دیر کے لیے مولا حسین نے بتایا کہ میرے اندر شجاعت کا جوہر، بہادری اور میدان کا جوہر کیا ہے۔ لشکر 3 حصوں میں تقسیم تھا، میمنہ، میسرہ اور قلب لشکر۔ تینوں کے لباس علیحدہ تھے، تینوں کے اسلحے علیحدہ تھے، تینوں کے ڈھنگ علیحدہ تھے۔ امام حسین نے کچھ ہی دیر میں تینوں لشکروں کو مخلوط کر دیا۔ کبھی میمنے میں جاتے تھے اور برق کی طرح میسرے میں آ جاتے تھے، اور پھر کبھی برق کی طرح قلب لشکر میں آ جاتے تھے۔ پہلے تو حضرت نے لشکروں کو مخلوط کیا، یعنی ان سب کو مخلوط کر دیا، مکس کر دیا، اور پھر اتنا مخلوط کیا کہ ایک سپاہی دوسرے سپاہی پر اپنے ہی ساتھی پہ تلوار مارنے لگا۔ جب ایک آپس میں ہی تلواریں مارنے لگے تب امام گھوڑے کی پشت پر کھڑے ہو گئے اور نہر کی طرف رخ کر کے کہا، عباس اٹھو، اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو، دیکھو تمہارا اکیلا مولا کیسے لڑ رہا ہے۔ اور پھر فرمانے لگے، عباس تم کیسے مجھے حوصلہ دو گے، اس لیے کہ تمہارے تو بازو کاٹ دیے گئے، تمہارے تو سر پہ گرز مار دیا گیا، تم تو نہر کے کنارے سو رہے ہو۔ پھر میرے مولا میدان میں اپنے جہاد کو جاری رکھتے ہوئے ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جب جیسے لیلۃ الحریر، بلیاں جیسے روتی ہیں نا، لیلۃ الحریر جنگ صفین کے اندر بھی یہ رات آئی ہے، تو ایسا منظر بنا کہ آوازیں ایسی نکلنے لگیں لوگوں کی کہ جیسے جانور رو رہے ہوں، اور پھر بھاگتے ہوئے کہتے تھے، بچو علی کی تلوار آ رہی ہے، بچو حسین ابن علی آ رہا ہے۔ الامان ایک دوسرے سے کہتے تھے، مجھے بچاؤ میرے پیچھے حسین ہے۔ حضرت مختار نے چند سپاہیوں سے جب پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا، حسین کی جنگ کیسی تھی، تو ان میں سے بتایا لوگوں نے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہر ایک کے پیچھے حسین ہے، یعنی ہر ایک کہتا تھا کہ میرے سامنے حسین ہے، میرے پیچھے حسین آ گیا۔ تو لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ جب لوگ بھاگنے لگے، الامان، الحفیظ، بچاؤ بچاؤ، تو پھر امام حسین گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو گئے اور پھر گنج شہیدہ کی طرف رخ کر کے کہا، علی اکبر اٹھو، اپنے اکیلے بابا کی جب تم لڑ رہے تھے تو میں تمہیں حوصلہ دے رہا تھا، لیکن اب کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ واہ حسین۔ یہ کہتے رہے امام حسین نے ایک مرتبہ اللہ سے مناجات شروع کی، اور ان مناجات میں اس کیفیت میں مناجات، اور مناجات بھی نثری نہیں ہے، نظمی ہے۔ نظم، شعر انسان جب کہتا ہے جب انتہائی سکون میں ہو، بے سکونی میں کوئی شعر نہیں کہہ پاتا۔ بڑے بڑے شاعروں سے قلم چھوٹ جاتا ہے جب ان کے ہاں سکون نہ پایا جائے، ذہنی سکون نہ ہو۔ امام حسین اس کیفیت میں شعر کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں، ترکت الخلق طرا لہواک، یا اللہ میں نے ساری مخلوق کو تیری خاطر چھوڑ دیا۔ ترکت الخلق طرا لہواک، میں نے ساری مخلوق کو تیری خاطر چھوڑ دیا۔ وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لَكَ أَرَاكَ، اور اب میں سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں، اب میں اپنے بچوں کو یتیم بنا رہا ہوں تاکہ تیرا قرب مجھے نصیب ہو جائے۔ جسے میر انیس 2 مصروں میں لکھتے ہیں کہ امام حسین فرماتے تھے، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین۔ مناجات کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین۔ اور یہ کہہ کر حسین ابن علی نے اپنے آپ کو پھر میدان میں اتارا، تو سنیں گے کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے برچھیاں آئیں، اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ پتھر مار رہا تھا۔ اب حسین زین فرس پہ ڈگمگانے لگے، کبھی دائیں گرنے لگتے تھے تو سنبھل کے بیٹھ جاتے تھے، اور اس جانب اشارہ کر کے کہتے تھے، لا واللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر دوسری طرف گرنے لگتے تھے، پھر زین پکڑ کے سنبھل کے بیٹھتے تھے اور اس طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، مجھے نہیں چاہیے، لا واللہ مجھے نہیں چاہیے۔ آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں کہ معرفت کی نگاہوں سے دیکھو کون کیا دے رہا تھا جو حسین نہیں لینا چاہ رہے تھے۔ جب حسین گرنے لگتے تھے تو نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے، میری گود میں آ جاؤ، اور امام فرماتے تھے، نا یہ میرا امتحان ہے۔ کبھی زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی، میرے لال میری آغوش میں آ جاؤ، اور امام فرماتے تھے، اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود گرنے دیجئے۔ اور پھر فرمایا، اے گھوڑے، اے ذوالجناح، اب تیری پشت پہ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، مجھے زمین پر اتار دے۔ عزادارو، گھوڑے نے حسین کو زمین پر اتار دیا۔
آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, حسین نے زین تو چھوڑ دی مگر زمین تک پہنچنے میں بہت دیر لگی ہے. تیروں پر ادھر ذوالجناح حسین کی حفاظت میں چکر کاٹنے لگا. پھر ایسا بھی وقت آیا کہ زمین کربلا پر زلزلہ آیا, سیاہ آندھیاں چلنے لگیں. امام سجاد نے آواز دی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کچھ دیر گزری عزادارو کہ ایک مرتبہ آواز دی گئی کہ گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں. جناب فضہ دوڑی ہوئی جناب زینب کے قریب آئیں. اے چھوٹی شہزادی, دعا کرو, قیامت آ رہی ہے. کہ وہ قیامت نہ آئے. کہا ماں, بھائی کی شہادت کے بعد کوئی قیامت باقی رہ گئی؟ فرمایا ہاں, گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں. بی بی زینب نے پوچھا یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں؟ کہا پسر سعد نے آواز دی ہے کہ جس کے پاس تازہ سومے لگے ہوئے گھوڑے ہیں, جس کے پاس بڑے صحت مند گھوڑے ہیں, وہ باہر لے کر آئے. 10 گھوڑوں کا انتخاب کیا گیا ہے. جناب زینب نے پھر پوچھا اماں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. اجرکم اللہ. ادھر گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے. زینب کبریٰ دیکھ رہی ہیں کہ بھائی کا بدن سامنے ہے. دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو روک دیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھا رہے ہیں, اور کچھ سپاہیوں میں ایسے نکل آئے ہیں یزیدی لشکر میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حبیب کا نمک کھایا ہے, ہم اپنی آنکھوں کے سامنے لاشے کو مسلح ہوتے نہیں دیکھیں گے. عزادارو, ایک ایک لاشا اٹھا لیا گیا, ایک لاشا حسین کا رہ گیا. فرزند زہرا کا غریب میرے مولا کا لاشا. مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑے اور گھوڑے دوڑ گئے, حسین کا لاشا پامال ہو. بس آخری جملہ, جب بہن پہنچی ہے بھائی کے لاشے پر تو امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں. جناب زینب سے بھائی کا لاشا پہچانا نہیں گیا تو آواز دے کر کہا انت اخی زینب, کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ پھر مدینے کی طرف رخ کر کے نانا کو سلام کیا. صلی علیکہ یا رسول اللہ, ھذا حسین مرمل بالدماء, یا آپ کا حسین خاک و خون میں غلطان. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, بانیان کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما, حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.